نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب کو اللہ رب العزت ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں رکھے ہوئے ہو، آمین سم آمین۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 44 سورۃ البقرہ تک پہنچا دیا، اور کافی حد تک ہم لوگوں نے قرآن کو سمجھنا بھی شروع کر دیا۔ بہت جزاکم اللہ۔ اب یہ جو آیت ہے اس کے اوپر بہت زبردست بات جو ہے وہ انشاءاللہ تشریح کے ذریعے تفصیل کے ذریعے سمجھاؤں گی۔ یہاں پہ جو یہ آیت ہے بیسیکلی یہ یاد رکھیے کہ یہ اصل جو مخاطب ہیں وہ کن کے لیے آیا گیا ہے؟ علماء یہود کے لیے آیا ہے، جو لوگوں کو تقوی اور پارسائی کی تعلیم دیتے تھے۔ تو یہاں پہ آیا ہے الفاظ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ۔ کا مطلب کیا؟ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کیا تأمرون الناس، تم امر کرتے ہو، امورو یہ امر کی جمع ہے، کہ تم حکم دیتے ہو کام کا، کون سی؟ ناسا لوگوں کو، بالبر نیکی کا، کوئی اچھی بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنسون اور خود بھول جاتے ہو، انفسکم اپنی جانوں کے لیے، اپنے لیے وہ لفظ بھول جاتے ہو۔ تو جیسا کہ میں نے ذکر کیا یہ آیت جو ہے اصل خطاب جو ہے وہ علماء یہود کے بارے میں آیا ہے کہ جو لوگوں کو تقوی اور پارسائی کی تعلیم دیتے تھے، لیکن ان کا اپنا کردار اس کے برعکس تھا۔ ہمارے ہاں بھی علماء اور واعظین جو ہیں حال ایک اکثر و بیشتر یہی حال ہے کہ وہ اونچے اونچے واعظ کریں گے، اونچے اونچے خطاب کریں گے، اور حتیٰ کہ توبہ استغفر اللہ کہ لرزا دینے والے ان کے جو باتیں ہوتی ہیں کہ انسان ڈر جاتا ہے۔ لیکن ان سے دیکھیں یہاں پہ یہ معاملات خالی ان کے لیے نہیں آ رہا، یہاں پہ یہود کے علماء کے لیے بات آ رہی ہے، جو کہ ہمارے آج کے دور کے مطابق بھی یہ اپلائی کرتی ہے کہ وہ کہیں گے اعلیٰ سے اعلیٰ بات کہیں گے، لیکن ان کے اپنے کردار اور اس بات کی کوئی مناسبت ہی نہیں ہوتی جس کی وہ لوگوں کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ یہی حقیقت علماء یہود کا کردار بن چکا ہوا تھا۔ چنانچہ ان سے کہا گیا کہ کیا تم لوگوں کو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے رہتے ہو مگر خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم تو کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو۔ اب یہاں پہ یہ جو لفظ کتاب کی تلاوت ہے نا، یہ کتاب کون سی ہے؟ کتاب کا پہلے معنی سمجھ لیجیے، یہاں پہ تورات کا ذکر ہے، علماء یہود مخاطب ہے نا۔ تورات کے اندر انہوں نے کیا پڑھا تھا؟ ویسے بھی وہ عالم تھے، مطلب کہ جیسے ہمارے معلم ہوتے ہیں، بڑے قاری ہوتے ہیں، بڑے مؤذن ہوتے ہیں، یا کافی زیادہ اور بھی معاملات ہیں دوسروں کے، اسی طریقے میں جو وہاں کی پوری نالج پروفیسر وغیرہ تھے جو عالم کہلاتے تھے، معلم کہلاتے تھے، تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ تم تو تورات میں پڑھ چکے ہو، سارا کچھ جانتے ہو، اس کا معنی ایک ایک حرف کو جانتے ہو۔ تو ہمارے ہاں بھی علماء کا، جنہیں یہاں پہ علماء سو کہا جاتا ہے، کچھ ایسا ہی حال ہے جسے اقبال صاحب نے، جو اقبال محترم ہمارے شاعر ہیں، انہوں نے کیا کہا ہے؟ خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہیں۔ صحیح کہتے ہیں، بہت زبردست۔ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ یعنی قرآن کریم کے ترجمے، اس کے مفہوم میں، اس کی تفسیر میں بڑی بڑی تحریفیں موجود ہو چکی ہوئی ہیں۔ الحمدللہ اس کا جو متن ہے، یعنی قرآن پاک کے جو اصل متن ہے، الحمدللہ وہ بچا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی حفاظت خود اللہ رب العزت نے لے رکھی ہے۔ تو آگے سے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے بالکل بھی کام نہیں لیتے؟
یعنی دوسروں کو تو تم بڑے باتیں اور واعظ اور تبریر اور تعویلیں تو خود اپنی دفعہ بھول جاتے ہو۔ اب یہاں پہ میں ایک اور دوسری بات کے اوپر روشنی ڈالوں کہ یہ اس طرح کیوں کہا گیا ہے، تتلون الکتاب، اسپیشلی علماء سے کیوں کہا گیا؟ یہود اپنی کتاب تورات میں پڑھ چکے تھے کہ ایک نبی آخر الزمانے آنا ہے، جس کا ذکر میں نے پچھلی آیات میں بھی کیا۔ جب وہ یہ جانتے تھے سب کچھ، لیکن جب حق پہنچ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو گئی، انہوں نے اعلان نبوت بھی کر دیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے وحی آئی ہے اس طرح کے معاملات۔ تو جب ان کو حکم دیا گیا کہ ان کاموں سے رک جاؤ، تو ساتھ ہی یہ علماء یہود ہی در حقیقت ان کے سب سے بڑے دشمن بن گئے۔ تو یہاں پہ وہ کہا جا رہا ہے ان کو کہ تم اپنی دفعہ دوسروں کی دفعہ تو بڑے حق اور دعوے کرتے ہو، یہ ہے وہ ہے اس طرح سے ہے، اور تم تو حالانکہ کتاب بھی پڑھے ہوئے ہو، تو اپنی دفعہ کیا کرتے ہو، تنسونا، اپنی دفعہ کہتے ہو مجھے بھول گیا، مجھے نسیان کی بیماری ہو گئی ہے، مجھ سے غلطی سے مجھے بھول گیا، یہ اس طرح سے۔ تو یہ اپنی جانوں کو جو تم ظلم کر رہے ہو، یہ تم غلط کر رہے ہو۔ اب یہاں پہ ایک مثال مجھے اور بھی یاد آئی اسی حوالے سے کہ جب ہمارے علماء، آپ نوٹ کیجئے گا، ہمارے علماء اکثر سبھی لوگ سبھی کو سنتے ہیں، ہوتا کیا ہے، اکثریت آپ نے نوٹ کیا ہوگا، یہ اصل میں یہ میں نے نہیں بات بتائی، مجھے بھی ہمارے اساتذہ وغیرہ نے بتائی کہ کیا وجوہات ہیں کہ علماء جو ہے وہ کوئی بات کریں آج کے دور کے بھی، ان کی بات میں حق اور سچ کیوں نہیں ہوتا۔ انہوں نے ایک دفعہ کا واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص جب غلام وغیرہ رکھنے کا رواج تھا تو وہ اس طرح سے اپنے جو مؤذن تھا، جو عالم تھا، جو جمعے کا خطبہ وغیرہ دیا کرتا تھا، اس کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ حضور آپ اس طرح کا کچھ خطاب کریں، کچھ اس طرح کا آپ آج تبلیغ کریں کہ میرا جو مالک ہے وہ مجھے آزاد کر دے، میں غلام ہوں اور کئی سالوں سے اس کا غلام ہوں جبکہ مجھے آزادی چاہیے۔ اس نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ تبلیغ کی اور سب کو جمعے کا پیغام دیا کہ غلاموں کو آزاد کیا جائے، لیکن اس مالک نے اس غلام کو آزاد نہیں کیا۔ اسی طریقے سے 2-3 جمعے گزر گئے، پھر وہ شخص نے، غلام نے کہا کہ حضور آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ اتنے جوش اور اتنے ولولے کے ساتھ اور اتنی توجہ کے ساتھ باقاعدہ سب کو حکم کرتے ہیں کہ یہ اس طرح ہے، غلام کو آزاد کرنے میں اتنا ثواب اور یہ اور وہ، تو عمل کیوں نہیں ہو رہا ابھی تک؟ اس وقت تو وہ قاری صاحب جو مولوی صاحب تھے وہ خاموش ہو کے چلے گئے گھر، اور انہوں نے سوچا کہ کیوں نہیں عمل ہو رہا۔ اگلے جمعے جب آئے تو انہوں نے جب واز کیا تو نہ صرف وہ غلام بلکہ اور بھی کافی سارے لوگوں نے اپنے اپنے غلاموں کو آزاد کر دیا۔ وہ بڑا حیران ہوا، پھر وہ ملا اپنے اسی عالم کے پاس، اسی حاکم کے پاس جو اس وقت مسجد کے حاکم تھے، ان سے کہا کہ ایسا اتنی دفعہ آپ نے واز کیا، کبھی نہیں بات مانی گئی، آج اس دفعہ ایسا کیا ہوا کہ نہ صرف میں بلکہ میرے ساتھ بھی میں نے دیکھا ہے کوئی 8-10 اور غلام آزاد لوگوں نے کر دیے۔ پھر اس مولوی صاحب نے ان کو بتایا کہ در حقیقت آج میں نے سب سے پہلے جب تمہاری بات لاسٹ ٹائم سنی تھی تو میں نے اپنا جو غلام تھا میں نے پہلے اس کو آزاد کیا تھا، اور پھر صبح آ کر میں نے جمعے کا خطبہ دیا۔ تو اصل میں بات اتنی لمبی بتانے کا یہ ہے، جب تک ہم خود عمل نہیں کرتے، آپ یقین جانیں دوسرے کے دل پر وہ بات اثر نہیں کرتی۔ اور کچھ اسی طرح سے ہوتا ہے کہ ہمارے بچے یا ہماری ٹیچرز یا ہمارے دوسرے دوست وغیرہ ہمیں کرتے رہتے ہیں موبائل نہ یوز کریں، فلاں یا یوز کریں، خود ہم گھنٹوں بیٹھے ہوتے ہیں تو بچے اثر نہیں لیتے۔ اسی طرح کچھ پیرنٹس ہیں وہ بچوں کو کہتے رہتے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، در حقیقت وہ خود ٹوٹی پھوٹی نمازیں پڑھتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے کہ وہ نماز وہ مطلب وہ دوسرے بھی اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح وہ اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں، تو بچہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ یاد رکھیں جو مائیں میری بات سن رہی ہیں اسپیشلی، یا باپ، بچہ وہ کرتا ہے جو والدین کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ خالی علماء کی بات نہیں ہے، یہاں پہ پوری انسانیت کی بات ہے۔
کہ جب ہم کسی کے بارے میں اس طرح کی بات سوچیں، یہ مد نظر رکھیں کہ اس حکم کے اوپر ہم نے اپنا کیا عمل کیا۔ تو یہاں پہ تھا اسپیشلی جو بات یہاں پہ کیا کہی گئی تھی، اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ لیکن البر خیر کی بات بتاتے ہو نا، یہاں اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور اسلام میں داخل ہونا بھی ہے۔ اس کے ساتھ یعنی آپ دوسروں کو ایمان اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں لیکن خود اس کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ اللہ کے نزدیک آپ یاد رکھیں انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ جب بھی ایک اور بات ذہن میں آئی کہ جب اب دیکھیں یہ جو دین ہے اس کو ایک پیشہ جیسے کہ یہ بنتا چلا جا رہا ہے، دین کے کام جو ہیں وہ ایک پیشہ بنتا جا رہا ہے، لوگ اب صدقہ خیرات کرنے سے گریز کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ مولوی ہیں یا مؤذن ہیں یا جو بھی اس طرح کے لوگ ہیں جو نیکی کی بات کرتے ہیں، وہ دیکھیں وہ ہر بات پہ پیسے لیتے ہیں، ہر بات پہ پیسے لیتے ہیں، تو اب ان کی عزت اور احترام اکرام میں کافی حد تک کمی آ چکی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ جائز نہیں کرتے، وہ اپنا حق لیتے ہیں، وہ جائز ہے، لیکن یہ دوغلا رویہ کہ ہم اس طرف تو نیکی کی کتاب اور سب کچھ ذکر اذکار دوسروں کو بتائیں اور خود ہم خراٹے لے کے سو رہے ہوں، اس کے اوپر عمل نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے ساتھ بیان کرنا چاہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کے دن ان لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے ہونٹ اور زبان کاٹے جا رہے تھے، استغفر اللہ۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے بے عمل، توجہ دیجیے گا اس بات پہ، بے عمل عالم ہیں۔ ابو داؤد سے یہ روایت ہے، استغفر اللہ۔ یعنی اگر عالم ہے اور وہ خود عمل سے فارغ ہے تو کیا اس کے لیے گناہ ہے؟ استغفر اللہ، اس کے لیے کیا عذاب ہے؟ ہونٹ اور زبانیں کاٹی جا رہی ہیں، استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو آگ میں ڈالا جائے گا، اس کی آنتیں باہر نکل آئیں گی، وہ انہیں لے کر ایسے گھومے گا جیسے گدھا چکی میں گھومتا ہے، اس کے گرد جہنمی جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے، اے فلاں تجھے کیا ہوا؟ تو تو نیکی کا حکم دیتا تھا، تو تو برائی سے روکتا تھا۔ وہ کہے گا، ہاں یقیناً میں لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتا تھا پر اس کے اوپر خود عمل نہیں کرتا تھا۔ یہ بخاری سے روایت ہے۔ تو مقصد آپ کے ساتھ یہ ساری بات بتانے کا کہ آج کے علماء ہوں چاہے اس وقت کے علماء یہود سے مخاطب ہو کر یہ جو کتاب میں بات بتائی جا رہی ہے، اس سے ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے؟ اگر آپ اپنی زبان میں اپنی بات میں تاثیر لانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہوا ہے نا، اس طرح سے تقوی اختیار کریں۔ یہ نہ ہو کہ ہم اپنی دفعہ بھی وہی بولیں کہ تنسونا، کہ میں اپنی دفعہ بھول گیا۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ تم تو کتاب بھی پڑھے ہوئے ہو، مطلب ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا ہمیں بھی معلوم ہے، یہ صرف علماء یہود کے لیے نہیں آیا، یہ ہمارے لیے بھی یہی بات ہے۔ افلا تعقلون، پھر دیکھیے کتنی خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تم اس کو بات کو سمجھ نہیں رہے کہ تم دوسروں کو تو بڑی 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 وعیدیں سنا رہے ہو، اس طرح کرو، اس طرح کرو، اس طرح کرو، تو کیا خود اس کے اوپر عمل نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائے، جو گزر چکا سو ہو چکا، لیکن جیسے ہی ہمیں قرآن کوئی عقل، کوئی سمجھ، کوئی فہم دے تو ہمیں کیا عمل اختیار کرنا چاہیے؟ برائیوں کو فوراً سے پہلے اپنی آخرت کا ٹائم آنے سے پہلے پہلے معافی مانگے اللہ رب العزت سے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ سے طلب کریں، اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگے، اور پھر جو راستہ ہے اس کو اختیار کریں۔ ایک ضروری بات یہاں میں کہنا چاہوں گی، کیونکہ یہ میری بات نہیں، میں ہمیشہ کہتی ہوں جو بات میں کہتی ہوں قرآن سے، حدیث سے، ہاں الفاظ تھوڑے سے اپنی طرف سے میں ایڈ کرتی ہوں سادہ الفاظوں کی وجہ سے۔ تفسیرہ سعدی میں ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس آیت کریمہ سے کچھ لوگوں نے یہ دلیل لے لی نا کہ ہم پھر نیکی کا حکم ہی نہ دیا کریں، نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔
تفسیر سعدی میں ہے، انسان جس کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے اگر خود اس پر عمل نہیں کرتا تو وہ یہ نہیں کہ وہ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے سے رک جائے، نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ نیکی کا حکم دے، برائی سے رک جائے، اور چونکہ انسان اپنے آپ کو بہترین جانتا ہے کہ میں بے عمل ہوں یا باعمل ہوں، فوراً سے پہلے نیکی کا حکم دے، ساتھ ساتھ اپنے لیے بھی ویسے ہی عمل کرنا شروع کر دیں۔ میں نے کہا جو پچھلی بات ہو چکی سو ہو چکی، اللہ غفور الرحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ ہمیں بخش دے گا انشاءاللہ۔ اس سے ہمیشہ معافی کی امید رکھیں اور بخشش کی امید رکھیں، ہدایت کی امید رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے ضرور مانگیں، انشاءاللہ سب اچھا ہو جائے گا۔ لیکن ساتھ ساتھ دوسروں کو جیسے نیکی کا حکم دیتے ہیں، اپنے لیے بھی اسی طرح سے نیکی کے دروازے، اچھائی کے دروازے، خیر و برکت والی باتیں، خیر و برکت والے عمل، اس طرح کے کافی کام خود اپنی زندگی میں تبدیل لانا آہستہ آہستہ شروع کر دیں۔ بے شک ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہے، لیکن طلب کرنے سے ہدایت جلد مل جاتی ہے۔ لہٰذا ہم نے بھی علماء یہود کی طرح صرف دوسروں کو ہدایت نہیں دینی، بلکہ خود بھی اس کے اوپر عمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔